السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی استحکام یہی آج کا موضوع ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے 4 بڑی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس میں جو مختلف بات ہے بازی کے مقابلے میں، وہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ 3 تو پرائیویٹ کمپنیاں، لیکن چوتھا ایک پاکستان کا دفاعی ادارہ جو ہے، اس کی ایک امپورٹنٹ انسٹالیشن آپ اس کو کہہ لیں، اس کا حصہ کہہ لیں، وہ نیشنل ڈیفنس کمپلیکس۔ نیشنل ڈیفنس کمپلیکس پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو مربوط بنانے کے لیے قائم کیا گیا ہے، لیکن اور اس مربوط نظام میں پاکستان کا جو دفاع ہے اس میں ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں یہ بھی شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جس قسم کے خطرات کا سامنا ہے، اور پھر اس وقت عالمی سطح پر جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر کسی ملک کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اسرائیل سے تو وہ پاکستان ہے، اور پاکستان اسی خطرے کے تدارک کے لیے اپنا جو اس کے دفاع کو جو خطرات لاحق ہیں اس کو دفاع پر اخراجات بھی کرتا ہے اور ایفرٹس بھی کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ ایفرٹس منظور نہیں ہے، حالانکہ وہی کام جو ہے وہ ہمارا جو نیکسٹ ڈور نیبر ہے بھارت وہ بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ حالات ذرا ڈفرینٹ ہیں، نظریات ذرا ڈفرینٹ ہیں، تو اس لیے کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ بات ہو رہی ہے، امریکہ نے 2 روز پہلے جو ہے وہ پاکستان میں 3 جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو اسٹریٹجک ایسٹس کے حوالے سے سپلائیز کو ڈیل کرتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی سپلائیز ہوتی ہیں، وہ امریکہ کے بقول ان میں اختر اینڈ سنز ہے، کراچی بیسڈ ہے، ایفیلیٹس انٹرنیشنل ہے، یہ بھی کراچی بیسڈ ہے، اور راک سائڈ انٹرپرائزز ہے، یہ بھی کراچی بیسڈ ہے۔ یہ پاکستان میں دفاع کے حوالے سے جو ساز و سامان بنتا ہے اس میں جو کچھ چیزیں امپورٹ کرنا ہوتی ہیں انڈر لائسنس، وہ کرتی ہیں اور وہ پرووائڈ کرتی ہیں حکومت پاکستان کو، اس کے ٹینڈر وینڈر ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ان پر امریکہ نے بعض پابندیاں عائد کی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نیشنل ڈیفنس کمپلیکس پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ جو امریکہ نے انیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ان کمپنیوں کے نام کے ساتھ، ایک فیکٹ شیٹ جاری کی، اور وہ پاکستان میں بھی جاری کی کہ شاید پاکستان میں جو ہے وہ اس کو بڑی واہ واہ کی جائے گی۔ اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی شاہین 3 جو ہے اس کے حوالے سے کہ پاکستان کا جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے شاہین 3، اس میں جو ہے وہ مدد فراہم کر رہی ہیں یہ کمپنیاں، اور اگر وہ مدد فراہم کر رہی ہیں اور لیگل ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ لیکن معاملہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ نصرت جاوید صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے اور وہ بڑا ریلیونٹ نقطہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے ایک اپنے ولاگ میں اپنی جو کالیگ اینکر تھیں ان سے یہ پوچھا کہ امریکہ کی کتنی ریاستیں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک کتنی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے امریکہ نے اپنی اسرائیل کو بھی اپنی ریاست ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ ہے پرابلم کہ دنیا تباہ ہو جائے، امریکی جو اکابرین ہیں، جو امریکی پالیسی میکرز ہیں، جو امریکی ادارے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک جو ہے گریٹر جو اور بلکہ زائنسٹ اسٹیٹ وجود میں آ جائے، اور یہ سب اسی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں حالات کو، پہلے تو اگر آپ میں سے آپ کو موقع ملا ہو کہ آپ نے دیکھا ہو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے، تو اس میں جو انتہائی خطرناک بات ہے، اور سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ ابراہم اکارڈ کے چکر میں جو ہے وہ زیادہ تر عرب ممالک وہ خاموش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا کیا جاتا ہے، سیریا کو تباہ کر دیا تو ہمارا کیا جاتا ہے، ایران کو تباہ کر دیں گے تو ہمارا کیا جاتا ہے۔ لیکن خود سعودی عربیہ کے بعض علاقے بھی اس گریٹر جو ہے اسرائیلی اسٹیٹ اس کا حصہ ہے۔ مجھے ایک دفعہ موقع ملا تھا میں کسی جگہ دیکھنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے جو ارادے ہیں، اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس نے ایران کو ایکسپوز کر دیا، ایران پر بارہا اٹیک کیے، اسماعیل ہنیہ کو وہاں مارا، پھر حماس کی کمر توڑ دی، حزب اللہ کی کمر توڑ دی۔ ایران پراکسیز کے ذریعے لڑتا رہا ہے، لیکن بہرحال اب یہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ ایران تقریباً جو ہے وہ اب جو جتنے مرضی دعوے کریں، لیکن ایران ایکسپوز ہو گیا اسرائیل کو جواب دینے میں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، وہ میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک ہلکے پھلکے موڈ میں یہ کہا، پاکستان کی جانب کچھ اشارہ کیا کہ پاکستان خطرہ ہے ہمارے لیے۔ پھر جب رپورٹرز نے، جن میں بعض انٹرنیشنل رپورٹرز بھی شامل تھے، جب ان سے اس کی وضاحت مانگی تو انہوں نے کہا کہ آئی واز جسٹ کڈنگ، جانے دیں اس کو۔
لیکن امریکی پابندیوں نے ان کی وہ جو مزاحت کی بات تھی اس کو انتہائی سنجیدہ بات میں تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو بیلسٹک پروگرام ہے اس کا انہوں نے نام لے لیا، انہوں نے انٹر کانٹیننٹل میزائل جو شاہین 3، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے اتنے لانگ رینج میزائل کی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ماضی میں جائیں، ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے، ایک خبر اس وقت پاکستان اور انڈیا آئی بال ٹو آئی بال تھے، اور پھر ایک خبر یہ چھپی تھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی تھی کہ 3 اسرائیلی طیارے اڑے ہیں اور وہ انڈیا کی جانب گئے۔ اس وقت یہ بڑا شدید خطرہ تھا پاکستان پر اٹیک کا، اور اسرائیلی طیارے، اور پھر بعض انٹرنیشنل چینلز نے اس کی یہ خبر بھی دی تھی کہ وہ انڈیا میں لینڈ کیے ہیں، لیکن اور انڈیا میں ایک کرکٹ میچ تھا، ضیاء الحق وہاں تشریف لے گئے اور وہ سونیا گاندھی کے ساتھ ملے، جھک کر ملے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور میسیج بھی دے دیا کہ جواب ہم بھی دیں گے، اور اس کے بعد وہ جنگ ٹل گئی تھی۔ اب اور یہ اس وقت سے جو زائنسٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل، اب اسرائیل از نو مور اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ اور نو مور اے جیو اسٹیٹ، کیونکہ جیوش جو ہیں وہ تو خود نتن یاہو کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن یہ زائنزم جو ہے یہ زیادہ خطرناک بات ہے، اور یہ پاکستان کو مسلسل کرش کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے جتنے بھی منصوبے بن رہے ہیں اس میں ان کا حصہ ہے۔ میں اتنی آسانی سے اس قسم کی بات کرتا نہیں ہوں، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ کو ٹرینڈز دیکھنا ہوتے ہیں، اور ٹرینڈ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے سیریا پر اٹیک کیا۔ اب یہ جو ہماری یہ جو تنظیمیں ہیں جو روز ہمیں اسلام سکھانے آ جاتی ہیں بندوق پکڑ کر، جن میں تحریک طالبان پاکستان ہے، تحریک طالبان افغانستان ہے جسے خطۃ الخارج کا نام دیا گیا ہے تحریک طالبان پاکستان کو، داعش ہے، آئی ایس کے پی ہے، وہ خراسان ہے، 50 تنظیمیں ہیں، آئی ایس ہے، جس کو وہ داعش کا ہی ایک شعبہ ہے، اور پھر یہ جو ہے حیات التحریر ہے، یہ اب انہوں نے جو ہے وہ شام پر قبضہ کر لیا۔ کبھی کسی نے اسرائیل کے مفادات کے خلاف کوئی بات کی یا اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کی یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ یہ سارے پراکسیز لگتے ہیں ان طاقتوں کے جو اسلام کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان جیسی ریاستوں کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان جیسی ریاست خدا نخواستہ کمزور ہوتی ہے تو یہ صرف پاکستانیوں کا نقصان نہیں ہے، یہ عالمی سطح پر وہ مسلم امہ جو ہے وہ اس کا نقصان ہے۔ اور یہ بات شاید آپ ناظرین میں سے بعض لوگ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ شاید میں کوئی مذاق کر رہا ہوں، لیکن یہ آگے جا کر سمجھ میں آئے گی۔ اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہی کچھ لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کی لیننگ ہے، وہ بہت بغلے بجا رہے ہیں کہ جناب وہ امریکہ نے یوں کر دیا اور امریکہ نے یوں کر دیا، اور وہ فلاں معاہدہ تھا تو یوں فلاں تھا، تو فوج کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ اپنے اداروں کو، ان کی شخصیات کو، ان کی پالیسیز کی بنیاد پر، ان کے کنڈکٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں ان سے، لیکن جس معاملے میں آپ کے ملک کا اپنا وجود جو ہے وہ اس کا سوال ہو تو کیا وہاں اس قسم کی گفتگو زیب دیتی ہے؟ یہ آپ ہی سوچیے، ان لوگوں سے پوچھیے جن میں سے ایک کا نام غالباً شہزاد گل ہے، شہباز گل ہے، اور دوسرے کا نام شہزاد اکبر ہے، تیسرے کا نام جبران الیاس ہے، ایک صاحب ہے سجاد برقی صاحب، اور پھر ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان سے ذرا پوچھیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ وہی بغلے بجا رہے ہیں، وہی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے پالیسی سازوں کے لیے بھی بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے دیکھا بھی جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا جو جواب تھا، پاکستان کا جواب بھی غیر معمولی تھا۔ جو دفتر خارجہ کا جواب آیا، اتنا امریکی پابندیوں کے مقابلے میں اس سے پہلے میں نے ماضی میں بھی لگتی نہیں ہے، میں نے اتنا پرامپٹ اور اتنا ریزنیبل، اتنا اسٹرانگ اور اتنا فوری رد عمل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں وہ پاکستان کے دفاع کے لیے ان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں، یہ بھی بالکل واضح کر دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح امریکہ جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے، امریکہ کا نام دیے بغیر، لیکن ظاہر سی بات ہے جواب اس کو دیا جا رہا تھا۔ اب اس میں ایک اور معاملہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکی ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، ایڈوائزر ہیں جان روزنبرگ، ان کا شکاگو ٹریبیون میں ایک مضمون بھی چھپا ہے۔ اس مضمون میں وہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو بہت سراہ رہے ہیں، بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کر سراہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان $2 ارب سالانہ کا نقصان کرتا ہے، دنیا کے عالمی امن کی خاطر $153 ارب کا نقصان کر چکا ہے۔ انہوں نے پورے لسٹ کیا ہے وہ تمام جو پاکستان کے اقدامات ہیں، انہوں نے کہا کہ عالمی معاہدے ہو، عالمی امن ہو، پاکستان سب سے آگے ہوتا ہے، اس کا کردار بڑا زبردست ہوتا ہے، اس ملک کے خلاف آپ پابندیاں عائد کریں۔ حالانکہ بقول امریکی ترجمان کے پاکستان کا یہ جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سسٹم ہے شاہین 3،
یہ بڑا ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کیوں کرتے۔ انڈیا تو امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن آپ اس پر کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ مفادات ایک ہیں۔ بہرحال اب ناظرین اس سے دوسرا معاملہ جڑا ہے۔ پاکستان میں آج دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان مدارس بل پر کھڑے ہوئے تھے، بہت ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، آج ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان کا لہجہ جاتے ہوئے بھی اور آنے کے بعد بھی وہ ذرا تبدیل تھا، کیونکہ ان کو بھی ان پابندیوں کے بعد ان کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ملا حمداللہ صاحب جو ہیں، مولانا حمداللہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے پاس گروی رکھا جا رہا ہے، اور ایف اے ٹی ایف کا خطرہ، اور یہ خطرات بے بنیاد نہیں تھے۔ اگر مدارس جو ہیں ان کی ریپوٹیشن ٹھیک ہوتی تو پھر دنیا کا اتنا کنسرن نہ ہوتا مدارس پر۔ لیکن آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد بھی وہاں تھا، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اور پرائم منسٹر نے انٹروین کیا، وزارت قانون سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے کے حل کی راہ ہموار کرے، اور اب مولانا بھی مطمئن ہے، تو وہ جو اریٹیشن ہے مولانا کے پارٹ کا وہ پیچھے چلا گیا، اور سیاسی استحکام اس تناظر میں بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں سماعت 3 سے زیادہ دہشت گردی عدالت میں شاہ محمود قریشی سینئر پالیٹیشین ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، 10 دفعہ کے منتخب آدمی ہیں، اور انہوں نے ایک موقع پر یہ کہا بھی کہ میں پی ٹی آئی میں واحد آدمی ہوں جو 10 مرتبہ منتخب ہوا، اور وہ بلدیات سے لے کر وفاق کی سطح کی سیاست کا تجربہ ہے مجھے۔ تو انہوں نے عمران خان کو اسی تناظر میں مشورہ دیا کہ سول نافرمانی کی تحریک کو آگے لے جائیں، کیونکہ اگر مذاکرات ہونے تو حکومت کو کمیٹی بنانے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے، پھر ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے، ورنہ عمران خان نے تو اعلان کر چکے کہ اس اتوار سے کر دیا جائے۔ آج اب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا پشاور میں، محسن نقوی گئے وہاں، مولوی بن گنگا پور سے ان کی ملاقات ہوئی، اور ابھی اطلاعات یہ ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ محسن نقوی نے یہ یقین دہانی کرا دی ہے کہ حکومت ایک مذاکراتی کمیٹی بنا رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے تو ایک مذاکراتی کمیٹی بنا رکھی ہے، لیکن انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی بنے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سے 10 دن جو ہے یہ آگے چلی جائے گی۔ ابھی اس کا کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن پی ٹی آئی مذاکرات پر کیوں راضی ہوئی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ بہت سارے دوست اس پر بات کر چکے ہیں، بات بھی حقیقت یہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں جو حتمی دلائل تھے اس میں شواہد ایسے اسٹرانگ آئے ہیں کہ عمران خان کے وکلاء جو ہے وہ ان کا جواب نہیں دے سکے، اور اب عمران خان کی بہنیں اور خود ان وکلاء سے بھی میری بات ہوئی، وہ بھی اس بات پر تیار ہے کہ سزا ہوگی، اور جنرلی سزا ہوگی، اس کو ہم اپیل میں لے جائیں گے، کچھ خامیوں کو استعمال کریں گے اپیل میں سزا ختم کرانے کی۔ لیکن جو جنرل فیض حمید والا معاملہ ہے وہ بھی عمران خان کے گلے کی ہڈی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی مذاکرات پر آئی ہے، اور پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مذاکرات کے راستے جو ہے وہ اس کو اعتبار سے نکلا جائے، کیونکہ شاہ محمود قریشی نے البتہ یہ بھی کہا کہ معاملہ سیاسی مذاکرات سے ہی حل ہوگا، پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اور اسی لیے سیاسی مذاکرات کی ضرورت ہے، پاکستان میں پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا بہت صاحب مشورہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا جو ہے اس کو شروع کیا جائے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا حکومت وقت حاصل کرنے کی کوشش کی رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے، ذرا چند دن انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔